صاحب یہ ویو ایک بڑا دلچسپ ہے زاویہ، عموماً اس زاویے سے تجزیہ نہیں ہوتا، عموماً ہم پی ٹی آئی کی طرف سے جو سختی کا مظاہرہ آپ کی نظر میں ہوتا ہے اس پر توجہ دیتے ہیں، لیکن مشال صاحبہ کا یہ ماننا یہ ہے کہ ہم ابھی بھی قانون کے دائرے میں رہ کے آپریٹ کر رہے ہیں، آئین کے دائرے میں رہ کے آپریٹ کر رہے ہیں، تو پھر حکومت کیا بہت زیادہ سختی نہیں کر رہی؟ ابھی بھی رات کا وقت ہے، وہاں پہ ٹھنڈ اتنی ہے، ملاقات آج بھی نہیں ہوئی، بیرسٹر غور صاحب بھی تنگ ہیں، سب تنگ ہیں، تو آپ نے سختی زیادہ نہیں کر دی کیا؟ دیکھیں، یہ اپنا اپنا موقف ہوتا ہے، پی ٹی آئی کا جو ہے وہ ایک اپنا موقف ہے ملاقاتوں کے بارے میں بھی، اور جو انتظامی میئرز ان کے خلاف لیے جا رہے ہیں ان کے بارے میں بھی۔ جو انتظامیہ ہے یا گورنمنٹ سائیڈ ہے ان کا ایک اپنا موقف ہے، دونوں اپنے اپنے موقف کو جو ہے وہ جائز سمجھتے ہیں، تو اس لیے اب اس کے اوپر تو آرگومنٹ ہی ہو سکتا ہے نا، لیکن اس کے اوپر فیصلہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے آرگومنٹ کو سمجھا جائے اور ایک دوسرے کو آگے بڑھ کے پھر جو سیکنڈ سٹیج ہے کہ اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو اس کے لیے جب تک دونوں فریقین، وہ پولیٹیکل پارٹیز ہو یا کوئی بھی ہو، تو ان کا ٹیبل پہ بیٹھنا اور ایک دوسرے کے موقف کو سننا اور اس کے اوپر ایک دوسرے کے لیے کوئی سپیس ڈھونڈنا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، جو کہ پچھلے تقریباً جو ہے وہ 13-14 سال سے ہے، یعنی 2011 سے جو لاہور میں مینار پاکستان پہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا تھا، جس کے بعد پی ٹی آئی نے ایک پاپولر جماعت کے طور پہ جو ہے وہ اپنے سفر کا آغاز کیا، اس سے لے کے آج تک 25 تک جو بنیادی طور پہ جو میں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ فرق سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر بلیو نہیں رکھتے کہ ڈائیلاگ کیا جائے، آپس میں بیٹھ کے جو ہے وہ مذاکرات کیے جائیں، آپس میں ایک دوسرے کو ملا جائے، سمجھا جائے۔ جب وہ 11 سے 18 تک اپوزیشن میں تھے، وہ بھی ساری چیز آپ کے سامنے ہے، جو دھرنے تھے، جو لانگ مارچز تھے، باقی ساری جو بھی ایکٹیویٹی تھی۔ اس کے بعد 18 سے کے بعد 22 تک یہ 4 سال بھی جو ہیں یہ پوری طرح سے ایک ایک دن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ عمران خان صاحب ہم سے، جو ہم اس وقت اپوزیشن تھے، ہم سے وہ ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں رکھتے تھے، بلکہ اس کمرے میں، جس کمرے میں یہ پلوامہ کے واقعے کے اوپر وہ کمیٹی روم جو ہے، جہاں پہ ہم سبھی بیٹھے تھے، وہاں پہ انہوں نے آنا بھی جو ہے وہ گوارا نہیں کیا، اور ان کا آرگومنٹ اس وقت کے آرمی چیف کو، جنہوں نے کوشش کی کہ وہ آ جائیں وہاں پہ، یہی تھا کہ میں وہاں پہ جاؤں گا تو مجھے ان کے ساتھ سلام دعا کرنی پڑے گی، مجھے ان کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ چلیں آپ ہاتھ نہ ملائیں۔ عمران صاحب اس وقت وہ طاقت میں تھے نا، اب تو وہ جیل میں ہیں، تو اب تو ہاتھ انہوں نے نہیں ملانا نا، اب تو ہاتھ آپ نے ملانا نا رانا صاحب، اب تو وہ جیل میں ہے نا، نہیں اب تو وہ کمرے سے نہیں نکل سکتے، وہ تو کمرے میں بند ہیں۔ جو دیکھیں، جو نہیں، جو میری انفارمیشن ہے، اب شاید میں وہ بات آن ایئر نہ کر سکوں کہ اب بھی جو ہے وہ یہ جو ہے نا باتیں کہ جی ملاقات کروائیں، جی فلاں کی بات کروائیں گی، جی فلاں یہ کہہ رہا ہے جی مجھے بھیجیں جی تو میں ان کو اس بات کے اوپر قائل کر لوں گا، کوئی کہہ رہا ہے جی میں ان سے دستخط کروا لوں گا، کوئی کہتا ہے جی میں ان سے اجازت لے لوں گا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسٹریٹ موومنٹ میں انٹرسٹڈ ہیں، وہ مذاکرات میں اس وقت بھی انٹرسٹڈ نہیں ہیں، وہ مذاکرات نہیں چاہتے۔ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہمیں بھیجیں جی، ہم اجازت لے کے آ جائیں گے، ہمیں ان کے جانے سے پہلے ہی پتہ ہے کہ ان کو کوئی اجازت نہیں ملنی۔ چلیں مشال صاحب سے پوچھ رہے تھے، مشال صاحب ذرا یہ فرمائیے گا کہ معاملہ اب عمران خان کی منشا مرضی اور پالیسی کا ہے، میرے سامنے آپ کا ایک بیان ہے آپ کے اپنے پارٹی لیڈر کے حوالے سے، سیکرٹری جنرل کے حوالے سے، سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے، لیکن اس وجہ سے میں آپ سے نہیں پوچھ رہا کہ آپ نے کیوں وہ بیان دیا، جس میں آپ نے ایک بار یہ ذکر کیا کہ بانی پی ٹی آئی کہ بیانیے کا اگر آپ وزن نہیں اٹھا سکتے تو آپ کسی اور کو موقع دیں، اور یہ کہا کہ آپ عمران خان کی پالیسی کے مطابق چلیں۔ اس بات سے قطع نظر کہ آپ نے کیوں کہا،
عمران خان کی پالیسی جو ہے وہ ڈائیلاگ کی نہیں ہے. ان کی بہنیں بارہا یہ کہہ چکی ہیں, ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ اس بات کی گواہی دیتا ہے, وہ ہمیشہ اور ابھی بھی اسٹریٹ ایجیٹیشن کی بات کرتی ہیں. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹریٹ ایجیٹیشن جو ہے ہمارا حق ہے لیکن ڈائیلاگ کی بات بھی کرتے ہیں, تو پھر عمران خان کی پالیسی ہے کیا, ہمیں اگر آپ سمجھا پائیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں وہ؟ طلعت صاحب, پہلے تو میں رانا ثناء اللہ صاحب کو جواب دوں گی, چونکہ شاید میری اتنی عمر ہوں گی جتنا ان کا سیاست میں تجربہ ہے. میری ان سے اس حوالے سے پہلے بھی بات ہوئی تھی, آن دا فلور آف دا سینٹ بات ہوئی تھی. انہوں نے یہی باتیں کی تھی. ہم نے آگے سے کہا کہ آپ ہمیں خان صاحب کی جیل, خان صاحب اور ان کی اہلیہ دونوں کی جیل فیسلٹیز دکھائے, کیونکہ آپ اور طلال چودھری اور جہاں جتنے بھی یہاں پہ آ کے تقاریر کرتے ہیں تو وہ ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ جی ان کو VVIP فیسلٹیز دی گئی ہے. میں نے رانا ثناء اللہ صاحب سے بارہا کہا کہ ہمیں خان صاحب نے مذاکرات کی اجازت نہیں دی. خان صاحب نے کہا ہے کہ جس نے بھی بات کرنی ہے مجھ سے آ کے ڈائریکٹلی بات کر لے. یہ خان صاحب کے الفاظ تھے جو انہوں نے مجھے کہے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارے پاس تو یہ مینڈیٹ نہیں ہے, آپ ایسے کریں, آپ کمیٹی بنائیں اس ایوان کی, اس میں ہمارے سے زیادہ آپ کے ممبران ہوں, آپ ہمیں اندر جا کے دکھائیں. یہ اس ملک کا آئین اور قانون پارلیمنٹیرینز کو یہ پریویلیج دیتا ہے کہ وہ کسی بھی جیل میں جا کے کسی بھی قیدی کے ساتھ ملاقات کر سکے اور ان کی فیسلٹیز کا جائزہ لے سکے یا ان کا حال احوال پوچھ سکے یا جو بھی قانون کے مطابق ہو. تو میں نے ان سے کہا کہ قانون اجازت دیتا ہے, آپ ایک کمیٹی بنائیں, ہمیں لے کے جائے اور آپ وہاں جا کے خان صاحب سے خود بات بھی کر لیجئے گا, تو لگے ہاتھ دونوں کام ہو جائیں گے اور سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ سامنے آ جائے گا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اچھا اگر یہ بات ہے تو آپ سامنے لائے یہ بات. ہم نے وہ بات سامنے لائی, ہم نے چیئرمین سینٹ صاحب کو باقاعدہ ان رائٹنگ لیٹر لکھا کہ جی یہ ہے, یہ ہمیں فیسلٹیز خان صاحب کی دکھائی جائے, ہمیں خان صاحب کا بتایا جائے, ہمیں لے کے جایا جائے. تو وہ ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے اور اس پہ کوئی بھی موومنٹ نہیں ہوئی, کوئی بھی رزلٹ نہیں آیا, جیسے کہ ان کا معمول بن چکا ہے اور یہ سب کے سامنے ہے. پھر انہوں نے بات کی کہ جی ان سے کوئی کہتا ہے کہ وہ جا کے بات کریں گے خان صاحب سے اور خان صاحب کو راضی, کسی نے ان سے یہ بات کوئی بھی نہیں کی ہے. ان کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ خان صاحب کہیں اسٹریٹ موومنٹ کا نہ کہہ دے. تو دیکھیں خان صاحب نے تو آلریڈی اسٹریٹ موومنٹ کا کہہ دیا ہے اور ہمارے پاس بہت سے راستے ہیں. ہم چاہیں تو خیبر پختونخوا کے بارڈرز بند کر سکتے ہیں, ہم چاہیں تو جو پنجاب کے خیبر پختونخوا سے آنے والے تمام وسائل روک سکتے ہیں, ہم چاہیں تو جس طرح انہوں نے غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کیے جب وزیر اعلیٰ صاحب لاہور گئے, انہوں نے لائٹیں بند کی, انہوں نے راستے روکیں اور انہوں نے لوگوں کو نہیں دیا, پورے لاہور کو کٹن آف کر دیا تھا. تو ہمارے ہاں بھی ان کی پوزیشن رہتی ہے, جو بہت سے فیڈرل منسٹرز ہیں جو ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہیں. ہم چاہیں تو مشال صاحب قطع کلامی, معذرت چاہتا ہوں قطع کلامی, اگر میں صرف ایک وضاحت لے پاؤں, ایک وضاحت لے پاؤں, اس کے بعد اپنی بات اب جاری رکھے گا. I'm sure رانا صاحب اس کو رسپونڈ کریں گے. تو اس سے تو پھر یہ واضح ہو گیا نا کہ ڈائیلاگ کا نہ کوئی ماحول ہے اور نہ کوئی خواہش ہے اور نہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے. میں اس طرف آ رہی ہوں, ابھی آپ کا تمام طرفوں, نہیں میں اس طرف آ رہی ہوں, جی نہیں میں اس طرف آ رہی ہوں. دیکھیں جی ہمارے پاس, ہم چاہے تو ہم بھی وہی کر سکتے ہیں. ان کی اپوزیشن گھروں سے باہر نہیں نکلے گی, یہ وہاں کوئی موو نہیں کر سکے گا. ہم سارے راستے اختیار کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کر رہے ہیں. ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آج بھی ہماری خواہش ہے کہ پاکستان رول آف لا کے مطابق چلے. آج بھی ہماری خواہش ہے کہ پاکستان جمہوری اور اخلاقی جو روایات ہے اس کے مطابق چلے. لیکن عمران خان کی خواہش نہیں ہے سینیٹر صاحبہ, عمران خان کی خواہش نہیں ہے, وہ جمہوریت نہیں کہتے ہیں. نہیں جی میں آپ کو بتاتی ہوں, خان صاحب کی خواہش نہ ہوتی تو میں کبھی بھی آن ایئر یہ باتیں نہ کرتی. ہم جو پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی وجہ سے ہے اور عمران خان پاکستان تحریک انصاف ہے اور پاکستان تحریک انصاف ہی عمران خان ہے اور خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت ہے. یہ میں تھوڑی آپ کی تصحیح کر دوں. پھر انہوں نے بات کی, چونکہ خان صاحب نے یہ مینڈیٹ علامہ ناصر صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب کو دیا ہے کہ جی آپ بات کر لیں. ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ جی محمود خان اچکزئی صاحب نے کلیئر کیا کہ جی مذاکرات کا الف عمران خان سے, ان کی فیملی, ان کے وکلاء کی ملاقات سے شروع ہوگا. لیکن علیمان صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ جو ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے.
دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ خان صاحب کی بہن ہے، میرے لیے بہت قابل احترام ہے، لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ خان صاحب نے ان کو کوئی عہدہ دیا ہے، نہ خان صاحب نے ان کو پارٹی میں کوئی ذمہ داری دی ہے۔ خان صاحب نے ہمیں کلیئر کٹ کہا ہے کہ ہم نے محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب کو فالو کرنا ہے، وہی یہ ڈیسیجنز لیں گے کہ مذاکرات ہوں گے یا مزاحمت ہوگی۔ ابھی تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے انہوں نے مذاکرات کی آفر ایکسیپٹ کی ہے۔ ابھی تک تو آپ اندازہ لگائیں کہ حکومت نے لیڈر آف اپوزیشن کے نوٹیفیکیشن نہیں کیے۔ رانا صاحب اس شو میں بیٹھے ہوئے ہیں، رانا صاحب مجھے بتایا کہ جب ان کی پارٹی نے ان کو پارلیمانی لیڈر ریکمینڈ کیا تو سینٹ آف پاکستان نے ان کا 24 گھنٹوں کے اندر نوٹیفیکیشن کر دیا، لیکن آج تک ابھی کی تاریخ تک ہمارے لیڈر آف اپوزیشن کے نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے پاس